رائے نہیں رکھتا ہوں، تمہاری حفاظت مقصود ہے۔ اس غرض سے میں نے اس کے بارے میں تم سے کہا کہ تاکہ تم اس کے بارے میں جان جاؤ کہ آدمی صحیح نہیں ہے، لہذا بغرض حفاظت جو ہے وہ غیبت کرنا جائز ہے۔ ایک آدمی کسی نام سے مشہور ہو گیا ہے جو اس کا عیب ہے، مثال کے طور پر لنگڑا ہے، اور لنگڑا ہی کے نام سے شہر میں پکارا جاتا ہے، اب اگر آپ اس کو بھی لنگڑا کہیں گے تو غیبت نہیں پھر یہ۔ جیسے تیمور لنگ، تیمور بہت بڑا بادشاہ ہے، اس کا لقب کیا ہے؟ لنگڑا ہے، اب وہ لکھا بھی جاتا ہے تیمور لنگ۔ ایسے ہمارے پاس بہت سے صحابہ ہیں، آرج ہیں یا ایک آنکھ کے ہیں، ان کے سامنے وہ لقب ایسا مشہور ہو گیا کہ اگر ان کا نام لیں گے نا تو لوگ نہیں جانیں گے، وہ جب بولیں گے تو آپ جانیں گے۔ جیسے ابو ہریرہ ہیں، ابو ہریرہ کا نام کیا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، ابو ہریرہ ان کا نام نہیں ہے، ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے۔ ایسے مشہور ہو جاتے ہیں لقب سے۔ اگر کوئی ایسا مشہور ہو گیا ہے تو ایسی شکل میں اس کو اس لقب سے پکارا جا سکتا ہے جو شہر میں لوگ پکار رہے ہیں۔ اگر کسی آدمی کا کام بڑا بے حیائی کا ہو گیا ہے، ایسی شکل میں اس کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ مثال کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ 2 منٹ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب نے آ کر کے پوچھا، عراق کے آدمی تھے، کہ اگر مچھر مر گیا تو خون جو کپڑے پہ لگا کپڑا ناپاک ہے کہ پاک؟ تو ابن عمر کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا عراق کے۔ کہا حسین کو پورا قتل کر دیا، وہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا، اتنے بڑے ہوشیار ہو گئے کہ مچھر کا مسئلہ پوچھنے آئے۔ تو انہوں نے حضرت حسین کے قاتلین پر کمنٹ کیا، سمجھے نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بہت بڑا جرم کیا۔ اس طریقے سے بھی غیبت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی کے بعد اگر ایک آدمی کی شرارت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نیشنل یا انٹرنیشنل یا سٹی لیول پر ہو گئی ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی اسی شہر میں ہبلی میں ہے، اس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہیں اور سب لوگوں کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ یہ مسلمانوں کا سخت دشمن ہے، وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، آپ اس کا کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی برائی کہیں بھی بیٹھ کر کے مجلس میں اپنی جگہ پر اپنی بیوی سے بچوں سے کہیں بھی بیٹھ کر کی جا سکتی، اس میں کوئی، مثال کے طور پر امریکن پریزیڈنٹ ہے، اسلامک خلاف پالیسی بنا رہا، آپ بیٹھ کر کے اس کے بارے میں کمنٹ کرتے رہتے ہیں، یو کین ڈو، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، مجہول آدمی کی غیبت جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جس کے بارے میں ہم نام نہیں لیتے ہیں، بتاتے ہیں یار وہ بڑے بےتکے قسم کے آدمی ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمارے اس کہنے پر آپ ہمارے اشارے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا کا اشارہ فلاں طرف ہے، اگر یہ سمجھ رہے ہیں تو یہ بات تب نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم ایک برائی کو نام لے کر کے مٹانا چاہتے ہیں، اس بنیاد پر آپ کے سامنے ایک بات کرتے ہیں، اس آدمی کا نام نہیں لیتے ہیں، اس کی برائی بیان کرتے ہیں کہ آج کے شہر میں ایسے حالات ہو گئے ہیں، ایسے خاندان ہیں، ایسے مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہمارے یہ کہنے پر آپ کا ہمارے اشارے کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو ایسی شکل میں یہ غیبت کرنا بھی جائز ہے۔ آخری بات نقل کر کے ختم کرتا ہوں، آپ لوگ بھی آج بور ہو گئے، کہ محدثین روایت نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں 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 سے، ان کو یہ بیان کرنا پڑتا ہے کہ فلاں راوی جھوٹا ہے لہذا میں حدیث نقل نہیں کر رہا ہوں۔ اب وہ جس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں وہ بندہ وہاں موجود نہیں ہے، تو کس کی مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اسلام اور مسلمانوں کی مدد کے لیے وہ غیبت کر رہے ہیں، لہذا ایسی تمام شکلوں میں غیبت کرنا جائز ہے۔ زندگی رہی تو اگلا پروگرام جمعہ کو ہوگا، 2 دن بیچ میں ہم موجود نہیں ہیں، لہذا 2 دن چھٹی ہے، انشاءاللہ جمعہ کو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ غیبت کا گناہ کیا ہے، غیبت سے بچا کیسے جا سکتا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے پروگرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔